السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب دعوت الامیر کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم صفحہ نمبر 44 سے شروع کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت مسیح کا دوبارہ زندہ ہو کر آنا اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے کلام کے خلاف ہے، اور اس کے رسول کی عظمت کے منافی ہے، اور اس کی باتوں کے صریح مخالف ہے، اور جن باتوں پر اس عقیدے کی بنا رکھی گئی ہے وہ قلت تدبر سے پیدا ہوئی ہیں اور کمی فکر کا نتیجہ ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ اسی امت میں سے ایک شخص کو مسیح کے رنگ میں رنگین ہو کر آنا تھا، اور وہ آ بھی چکا ہے، اور اس کے فیضوں سے بہتوں نے ہدایت پائی اور بہت گم گشتہ راہ سیدھے راستے پر آ گئے۔ چوتھا اعتراض ہم پر یہ کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ وحی اور سلسلہ نبوت کو جاری سمجھتے ہیں۔ یہ اعتراض بھی یا تو قلت تدبر کا نتیجہ ہے یا عداوت و دشمنی کا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو الفاظ سے کوئی تعلق نہیں، جس بات میں خدا اس کے رسول کی عزت ہو ہمیں تو وہی پسند ہے۔ ہم کبھی ایک منٹ کے لیے بھی اس امر کو جائز نہیں سمجھتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ختم کر دے اور نیا کلمہ اور نیا قبلہ بنائے اور نئی شریعت اپنے ساتھ لائے، یا شریعت کا کوئی حکم بدل دے، یا جو لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکال کر اپنی اطاعت میں لے آئے، یا آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر ہو، یا کچھ بھی فیض اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط کے بغیر ملا ہو۔ اگر ایسا کوئی آدمی آئے تو ہمارے نزدیک اسلام باطل ہو جاتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے جو وعدے تھے جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم اس امر کو بھی کبھی پسند نہیں کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ایسا سمجھا جائے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فیوز الہی کو روک دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے دنیا کی ترقی میں ممدد ہونے کے اس کے راستے میں روک بن گئے ہیں، اور گویا نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے دنیا کو خدا تعالیٰ تک پہنچانے کے اسے وصول اللہ کے اعلیٰ مقامات سے محروم کرنے والے ہیں۔ جس طرح پہلا خیال اسلام کے لیے تباہ کرنے والا ہے، اسی طرح یہ دوسرا خیال بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک خطرناک حملہ ہے، اور نہ ہم اسے قبول کرتے ہیں اور نہ اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت تھے، اور ہمارا پکا یقین ہے کہ یہ بات ہر ایک آنکھ رکھنے والی کو نظر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا کو فیوز سماوی سے محروم نہیں کر دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ تعالیٰ کے فیوز کی روانی پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر پہلے وہ ایک نہر کی طرح بہتے تھے تو اب ایک دریا کی طرح بہتے ہیں، کیونکہ پہلے علم اپنے کمال کو نہیں پہنچا تھا، اور علم کامل کے بغیر عرفان کامل بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور اب علم اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے۔ قرآن کریم میں وہ کچھ بیان کیا گیا ہے جو اس سے پہلے کی کتب میں بیان نہیں کیا گیا تھا۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل لوگوں کو عرفان میں زیادتی حاصل ہوئی ہے، اور عرفان میں زیادتی کی وجہ سے اب وہ ان اعلیٰ مقامات پر پہنچ سکتے ہیں جن پر پہلے لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اور اگر یہ ایمان نہ رکھا جائے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر کیا فضیلت رہ جاتی ہے؟ بس ہم اس قسم کی نبوت سے تو منکر ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہو کر حاصل ہوتی ہو، اور اسی وجہ سے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیح ناصری علیہ السلام کی آمد سے منکر ہیں، مگر ہم اس قسم کی نبوت کی نفی نہیں کر سکتے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بالا ہوتی ہو۔ اے امیر، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو محبت انوار بنائے اور آپ کے سینے کو حق کی قبولیت کے لیے وسیع کرے۔ وہی نبوت پہلے نبی کے سلسلے کو ختم کر سکتی ہے جو شریعت والی نبوت ہو، اور وہی پہلے نبی کی شریعت کو منسوخ کر سکتی ہے جو بلا واسطہ حاصل ہو۔ لیکن جو نبوت کے پہلے نبی کے فیض سے اور اس کی اتباع سے حاصل ہو، اور جس کی غرض پہلے نبی کی نبوت کی اشاعت ہو اور اس کی عظمت اور اس کی بڑھائی کا اظہار ہو، وہ پہلے نبی کی حد تک کرنے والی نہیں بلکہ اس کی عزت کو ظاہر کرنے والی ہے۔ اور اس قسم کی نبوت قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے، اور عقل سلیم اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اس امت میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ نبوت اس امت کو حاصل نہ ہو تو پھر اس امت کو دوسرے نبیوں کی امت پر کوئی فضیلت نہیں رہتی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محدث حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی بہت سے گزرے ہیں۔ بخاری کتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب۔ پس اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ بھی انسان کو محدثیت کے مقام تک ہی پہنچا سکتی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر کیا فضیلت رہی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم اور نبیوں کے سردار کیوں کا ٹھہرے؟ خیر الرسل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض ایسے کمالات پائے جائیں جو پہلے نبیوں میں نہیں پائے جاتے تھے، اور ہمارے نزدیک یہ کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہے کہ آپ کے پہلے انبیاء کی امتی ان کی قوت جذب سے صرف محدثیت کے مقام تک پہنچ سکتے تھے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی مقام نبوت تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور یہی آپ کی قوت قدسیہ کا کمال ہے جو کہ ایک مومن کے دل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے جذبے سے بھر دیتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس قسم کی نبوت کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد دنیا کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے، اور قرآن کریم کا وجود بے فائدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو انسان بڑے بڑے درجوں تک پہنچ جاتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ ان درجوں کے پانے سے روک دیا گیا ہے، اور یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم سے پہلے کتب تو نبوت کا درجہ پانے میں ممدد ہوا کرتی تھیں، یعنی ان کے ذریعے سے انسان اس مقام تک پہنچ جاتا تھا جہاں سے اللہ تعالیٰ اسے نبوت کے مقام کی تربیت کے لیے چن لیتا تھا، لیکن قرآن کریم پر عمل کر کے انسان اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر فی الواقع یہ بات ہو تو اللہ تعالیٰ کے سچے پرستاروں کے دل خون ہو جائیں گے، ان کی کمریں ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین اور سید الانبیاء کی آمد پر یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اب ہماری روحانی ترقیات کے لیے نئے دروازے کھل جائیں گے اور اپنے محبوب رب العالمین کے اور بھی قریب ہو جائیں گے، لیکن نتیجہ نعوذ باللہ من ذالک یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو دروازے پہلے کھلے تھے ان کو بھی بند کر دیا۔ کیا کوئی مومن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس قسم کا خیال ایک آنے واحد کے لیے بھی اپنے دل میں آنے دے سکتا ہے؟ کیا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ایک ساتھ کے لیے بھی اس عقیدے پر قائم رہ سکتا ہے؟ بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کا ایک سمندر تھے اور روحانی ترقی کا ایک آسمان تھے جس کی وسعت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے دروازے بند نہیں کر دیے بلکہ کھول دیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور پہلے انبیاء میں یہ فرق ہے کہ ان کے شاگرد تو محدثیت تک پہنچ سکتے تھے اور نبوت کا مقام پانے کے لیے ان کو الگ تربیت کی ضرورت ہوتی تھی، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں ایک انسان نبوت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رہتا ہے، اور جس قدر بھی ترقی کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس کے درجے کی بلندی اسے امتی کہلانے سے آزاد نہیں کر دیتی، بلکہ وہ اپنے درجے کی بلندی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے بار کے نیچے دبا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرب کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جس تک دوسروں کو رسائی نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بلندی کو طے کر لیا ہے جس تک دوسروں کا ہاتھ بھی نہیں پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی اس سرعت سے جاری ہے کہ واہمہ بھی اس کا اندازہ لگانے سے قاصر ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بڑھانے سے قدم بڑھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی فرمانے سے ترقی کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام جو اوپر بیان ہوا ہے ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس قسم کی نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری سمجھیں، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے اور اس کے بند کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت حد تک ہے۔ کون نہیں سمجھ سکتا، لیکن لائق استاد کی علامت یہ ہے کہ اس کے لائق شاگرد ہوں، اور ایک بڑے بادشاہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماتحت بڑے بڑے حکمران ہوں۔ اگر کسی استاد کے شاگرد ادنا درجے کے ہوں تو اسے کوئی لائق استاد نہیں کہہ سکتا، اور اگر کسی بادشاہ کے ماتحت ادنا درجے کے لوگ ہوں تو اسے کوئی بڑا بادشاہ نہیں کہہ سکتا۔ شہنشاہ دنیا میں عزت کا لقب ہے، نہ کہ ذلت اور حقارت کا۔ اسی طرح وہ نبی ان نبیوں سے بڑا ہے جن کے امتی نبوت کا مقام پاتے ہیں اور پھر بھی امتی ہی رہتے ہیں۔